بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 8 ہجری فتح مکہ اور اس کے فوراً بعد 9 ہجری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عام الوفود منایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ سال جس میں دنیا بھر سے جو بڑی اس وقت کی امپائرز تھیں، پاورز تھیں، وہ اپنے وفود جو ہیں ریاست مدینہ کی جانب روانہ کرتی ہیں، جس سے ایک امر تو واضح ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ تمام امپائرز، یہ تمام پاورز ریاست مدینہ اور مسلمانوں کے تشخص کو تسلیم کر چکی ہیں اور ایک مضبوط قوت کے طور پر ان کو مان چکی ہیں۔ اس کے فوراً بعد 10 ہجری آتا ہے جس میں حج فرض ہوتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اس وقت تک ریاست اتنی پھیل چکی تھی کہ نہ صرف مدینہ منورہ سے بلکہ اور بھی کئی جگہوں سے، جس طرح یمن میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے تھے، وہاں سے بھی وہ اپنی رہبری اور رہنمائی میں وفد کو لے کر آتے ہیں، اور حج کے موقع پر یہ تمام مسلمان جن کی تعداد فتح مکہ کے وقت 10,000 تھی، وہ تعداد بڑھ کر 1,24,000 ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق 1,44,000 حد تک بڑھ جاتی ہے۔ یہ کمال ہے، یہ حسن ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ آج بات کریں گے حجۃ الوداع کی اہمیت کے حوالے سے، اور پھر بات کریں گے عید الاضحیٰ کی اہمیت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری رہنمائی کے لیے جناب علامہ شفاعت رسول، آپ کے ساتھ معروف اسکالر تشریف فرما ہیں جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، جناب ڈاکٹر عمران اسلم۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ حجۃ الوداع کی اہمیت، میں چاہوں گا اس حوالے سے ہم آج کے ابتدائی کلمات سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع کے لفظ سے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ حج تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری حج تھا، اور اس حج کی سب سے بڑی جو خوبی اور خصوصیت ہے، جو 14 صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی اس ترقی یافتہ دور کو رہنمائی دے رہی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک۔ اس حج کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ اس حج کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک بڑے اجتماع سے خطاب فرمایا۔ اس حج کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ شخصیت، وہ نبی اور وہ رسول، وہ اللہ کا پیارا جو اس شہر مکہ کو مظلومیت کی حالت میں چھوڑا، جس نے اللہ کے حکم پر اور ہر قدم پر پلٹ پلٹ کے کعبے کو دیکھا اور روئے، وہ نبی آج ایک اتنے بڑے اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے اسی مکہ میں موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس حجۃ الوداع سے پہلے اور اس خطبہ سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کو فتح کیا، یعنی غزوہ مکہ جس کو کہتے ہیں، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا ایک حصہ تھا۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ مکہ میں آئے تو فتح کے موقع پر تو انصار سوچنے لگے کہ اب آقا یہیں قیام فرمائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے کہا کہ اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو وسلم واپس تشریف لے گئے۔ تو مکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا ایک حصہ، ایک صوبہ، ایک ضلع، ایک علاقہ تھا۔ جی ٹھیک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اچھا، اس حج کے موقع پر، اور اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم بات جو آج کے اس دور میں لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ابراہیم لنکن نے غلامی کا خاتمہ کیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے خاتمہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کی صورت میں اور حجۃ الوداع میں خطبہ کی صورت میں بڑی وضاحت کے ساتھ انسانیت کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور سورہ محمد کی پوری صورت کو پڑھ لیں اور اس کے سیاق و سباق کو دیکھ لیں آیت مبارکہ کے، آپ کو خود بخود اس آیت سے یہ مترشح ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں اعلان فرما دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر کیونکہ غلام جو تھے وہ نسل در نسل چل رہی تھی، اب آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 غلاموں کو بڑے بھاری داموں پر خریدا اور انہیں رہا فرما دیا اور آزاد کر دیا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے جب لائے حضور کی غلامی میں دیا تو حضور آزادی دینے لگے تو بلال روئے، کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی تو 1000 آزادیوں سے زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔
اب ان ساری باتوں کے بعد آپ خطبہ حجۃ الوداع پر آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں یعنی کام کرنے والے جو تمہارے ساتھ ہیں تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو, سبحان اللہ. ٹھیک ان کو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو, ٹھیک. ان کو اسی جگہ ٹھہراؤ جس جگہ تم خود ٹھہرتے ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو, وہ اسی طرح انسان ہے جس طرح تم انسان ہو. بالکل ٹھیک. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بات کی. کہتے ہیں اسلام میں انسانیت کی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں اسلام ہی انسانیت کی بات کرتا ہے, سبحان اللہ. اور یہ کسی ٹھیک. مبالغے پر نہیں میں کہہ رہا, یہ حقیقت حال ہے. اگر آپ مختلف مذاہب عالم کی کتابوں کو پڑھ لیں تو آپ کو بھی حقیقت سمجھ آ جائے گی. مثلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعبہ تیری طرح ایک بندہ مومن کی تحفظ ہے, اس کی عظمت ہے, اس کی شان ہے. جس طرح یہ شہر محترم ہے, جس طرح یہ مکہ شہر محترم ہے, جس طرح یہ بیت اللہ محترم ہے, جس طرح یہ سارا ماحول محترم ہے, فرمایا اسی طرح ایک بندہ مومن جو ہے وہ محترم ہے. ٹھیک. اور اس کی جان مال عزت آبرو اسی طرح محترم ہے. ٹھیک. اگر آپ مختصر لفظوں میں ہم اس کو سمیٹنا چاہیں, تفصیلاً تو ہم گفتگو کریں گے. جی. حجۃ الوداع کی سب سے بڑی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب تھا ٹھیک. جو آپ نے صحابہ کرام کو وہاں سنایا. آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اچھا. کہ بتاؤ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اچھا. تو ٹھیک. سب نے بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جنہوں نے اب میری یہاں بات سنی ہے ان پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ میری بات کو آگے پہنچائیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح علامہ صاحب نے مساوات کی بات کی اور دیگر جو خطبہ حجۃ الوداع کے پوائنٹس ہیں ان پر روشنی ڈالی, میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے بتائیے کہ کیا اس خطبے میں ہمیں کچھ اس حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ فضیلت اگر رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں ہے تو آخر کس بنیاد پر انسان کو انسان پر میسر ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع کے جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے پہلو ہیں, جی, تو ان میں سے جو یہ جو پہلو ہے مساوات کا, ایکویلٹی کا, یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر ہم اس سوسائٹی میں دیکھیں تو اس میں ہمیں مساوات دور دور تک نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں مطلب ایک تفریق تھی, ایک رنگ کی بنیاد پہ, ایک جو ہے وہ نسل کی بنیاد پہ ہمیں وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کو ختم فرمایا. اور اس خطبے کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف باتیں ارشاد نہیں فرمائیں, بلکہ اللہ کے رسول نے ان تمام باتوں کی شروعات اپنے سے کی ہے. اللہ کے رسول نے جب ایک دوسرے کی جان کو محترم قرار دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جتنے بھی جو اس سے پہلے قتل ہو چکے ہیں ان کو یوں جو ہے وہ ختم فرماتا ہوں کہ میں جو میرے خاندان کا جو بچہ ابن ربیہ جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کا خون معاف کرتا ہوں. اچھا. تو اللہ کے رسول نے اپنے خاندان سے شروعات کی ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ صرف بات نہیں کرتا بلکہ وہ عمل بھی کر کے دکھاتا ہے, اور اس کی شروعات اللہ کے رسول نے اپنے گھر سے کی ہے. جس طرح وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم, کہ جو چیریٹی کا آغاز ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے ہوتا ہے. ایک بندہ اگر خود عمل کر کے دکھا رہا ہے تو اس کا اثر ہوگا, ورنہ اثر نہیں ہوگا. تو یہ پہلو بہت اہم ہے کہ ایک ذات, ایک فرد, ایک ہستی ہر چیز کی شروعات جو ہے وہ اپنی ذات سے کرتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ کے رسول نے خون کو محترم قرار دیا, تو اس میں جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کا آپ نے تذکرہ کیا, تو اللہ کے رسول اس مکہ میں داخل ہوئے جس مکہ سے آپ کو بڑے ظلم کے ساتھ نکال دیا گیا تھا, جس مکہ سے آپ کو بے انتہا محبت تھی. اور اللہ کے رسول جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگ سامنے موجود ہیں, اور اللہ کے رسول کے ایک اشارے ابرو پہ ہزاروں لوگوں کا جو ہے وہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے, اس ٹائم پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے اس ایک جملے سے ہزاروں جانوں کو, سینکڑوں جانوں کو محفوظ فرما دیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں جو کاؤنٹ کیے گئے ہیں وہ جانیں جو گئی ہیں دونوں اطراف سے, مسلمانوں کی بھی اور جو کافر ہیں ان کی طرف سے بھی, وہ جانیں تقریباً 1000 کے قریب ہیں, 1050 سم تھنگ اتنی جو ہے وہ جانیں کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کا خون ہوا ہے اس پورے عرصہ میں. حالانکہ اس دوران میں بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں,
تو اگر ہم اس کے مقابلے میں آج دیکھیں تو ورلڈ وار 1 میں، ورلڈ وار 2 میں، انقلاب فرانس میں لاکھوں لوگ جان سے گئے، جو ہے جنگ عظیم اول دوم میں کروڑوں لوگ جان سے گئے، لیکن ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ بات بہت اہم اور واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک جان کو محترم قرار دیا اور اس پہ عمل کر کے بالکل دکھایا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، مساوات کی ہم بات کر رہے تھے، تو اگر رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں میسر تو تقویٰ کی بنیاد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک انسان دوسرے سے بہتر ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں مساوات سے زیادہ عدل کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، مساوات بعد عدل کی صورتوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ ٹھیک، اسلام نے مساوات پر زور نہیں دیا، ٹھیک ہے، اسلام نے عدل پر زور دیا ہے۔ ٹھیک، اور وہ واضح ایک بات ہے کہ ایک باپ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس کے ایک بیٹے کے 4 بچے ہیں، ایک کے 2 بچے ہیں۔ اب اس میں عدل تو کیا جا سکتا ہے، مساوات تو نہیں ہو سکتا بالکل نا۔ ٹھیک، اس کو اس کا خرچہ حساب کتاب اس کے مطابق دیا جائے گا جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ بعض صورتوں میں جب آپ عدل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مساوات آپ کو نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام زور عدل پر دیتا ہے۔ ٹھیک، آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، پورے قرآن میں رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ یہ کتاب اور یہ چیزیں مجھے اس لیے دی گئی ہیں کہ میں عدل کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں عدل کروں۔ اچھا، اب آپ کی جو بات ہے وہ کہ اسلام میں جب مساوات ہے تو پھر فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ جی، وہ تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو میرے آقا نے خطبہ دیا اس میں بھی الفاظ موجود ہیں۔ ٹھیک، قرآن میں تو یہ ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں عزت والا وہ ہے جو تقویٰ پر ہے۔ سبحان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹھیک کی وضاحت فرمایا لا فضل لعربی علی اجمی، کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ٹھیک، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر۔ ٹھیک، اور پھر آپ دیکھیے یہ جو ہمارا قربانی کا موضوع ہے اور عید الاضحیٰ جی کا ہے، میں اس کے ساتھ اس کو بھی بیان کر دوں کہ ایک بات ملتی جلتی ہے اس کے ساتھ۔ اس میں بھی فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جانور کا گوشت، خون اور چمڑا یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ پہنچتا ہے تقوی۔ جانور ذبح ہو گیا، اگر وہ تم نے تقوی کس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبت کی خاطر ہر حرام کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے، اور رب کی محبت کی خاطر حلال کو اختیار کر لیں، ٹھیک، یہ تقوی ہے۔ آپ نے اگر اس نیت سے اگر آپ نے کیا ہے تو پھر تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ قربانی جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ ٹھیک ہے، جانور کا ذبح ہونا قربانی نہیں ہے، جانور کا خون گرانا قربانی نہیں ہے، اس کا ذبح کرنا، خون گرانا اگر تقوی کی بنیاد پر ہے تو اس کو قربانی کہیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہے، جی، مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے ساری بنی آدم کو مکرم کر دیا۔ اچھا، ٹھیک، اچھا، یعنی اب عزت تو اللہ نے دی، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کا جسم میں روح ڈالی تو اس کے بعد فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ جو آدم کو سجدہ کرنا تھا ملائکہ کا، یہ انسان کو مقام تکریم پر بٹھانا تھا۔ ٹھیک، اب اس کے لیے کہ آپ کے اندر پوٹینشل تو اللہ نے رکھ دی ہے کہ آپ عزت والے ہیں، لیکن اب اپنے آپ کو عزت والا رکھنا چاہیں اور عزت والا بنانا چاہیں اور عزت کے مقام پر بٹھانا چاہیں تو اس کے لیے راستہ سوائے تقوی کے اور کوئی نہیں۔ اچھا، اب تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ تم میں متقی وہی ہوگا جو اپنے مال کا تزکیہ کرتا ہوگا، مال سے تزکیہ کرتا ہوگا، مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوگا۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے پیار ہونا چاہیے، مال سے نہیں، اولاد سے نہیں، جائیداد سے نہیں۔ جس طرح حضرت ابوبکر اور آپ کے بیٹے آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے تو بیٹا کہنے لگا ابا بڑی جنگوں پر آپ میرے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، ماں کا خامہ سمجھ کے چھوڑ دیا، بچوں کے یتیم ہونے کے خوف سے میں نے نہ آپ کو قتل کیا۔ جب وہ بات کر چکے تو چہرہ دیکھا سیدنا صدیق اکبر کا تو وہ سرخ تھا جلال سے۔ انہوں نے کہا ابا میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، آپ جلال میں روسے میں آ گئے۔ فرمایا بیٹا تو نے مجھے 3 جگہوں پر چھوڑ دیا،
کہیں باپ سمجھ کے، کہیں خامد اپنی ماں کا سمجھ کے، کسی وجہ سے اگر تو ایک بار میرے تلوار کے نیچے آتا تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ اچھا، تو تقویٰ یہ ہے کہ آپ ساری محبتوں پر اولاد کی محبت ہونی چاہیے، مال سے بھی محبت ہونی چاہیے، جائیداد سے بھی محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ ساری محبتیں درجہ مغلوبیت میں ہوں ٹھیک، اور اللہ کی محبت درجہ غالبیت میں۔ غالبیت میں، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں ایک اور اسپیکٹ جو نظر آتا ہے وہ شوہر کے بیوی پر حق اور بیوی کا شوہر پر حق۔ یہ ہمارے ہاں آج کل جو اس حوالے سے بڑی کنفیوژن رہتی ہے، خاص کر جو خواتین کے حقوق ہے اس حوالے سے، میں چاہوں گا اس حوالے سے اور اس ڈائمنشن میں کچھ وضاحت کیجئے کہ خطبہ حجۃ الوداع ہماری کیسے رہنمائی فرماتا ہے۔ جی بخاری صاحب، مطلب جس طرح ہم تذکرہ کر رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے بہت سارے پہلو ہیں، تو اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مطلب جو ایک شوہر ہے اس کی بیوی کے اوپر کچھ رائٹس ہیں اور بیوی کے شوہر پہ کچھ حقوق ہیں۔ تو ان میں سے ایک حق کا تذکرہ اللہ کے رسول نے یوں کیا، اور جو ہے اس سے جو اموڈیسٹی ہے، جو بے حیائی ہے، اس کی جڑ یوں کاٹ دی کہ جو ایک بیوی ہے، شوہر کا اس کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ اس کی جگہ کسی اور کو نہ دے۔ ٹھیک، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور اگر جو ہے وہ اموڈیسٹی وہ اختیار کر لیتی ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ شوہر کو اللہ کے رسول نے یہ حق دیا کہ وہ اس پہ سختی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض فقہاء نے، بعض مفسرین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر وہ اموڈیسٹی اختیار نہیں کرتی ہے تو پھر شوہر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پہ کوئی سختی کرے۔ علامہ صاحب آپ نے جس طرح بات کی کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بڑا کلیئرلی غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا، تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم امریکن ہسٹری دیکھتے ہیں تو لنکن کے دور میں آ کر وہاں غلامی کا خاتمہ ہوا، تو یہ جو ایک ہمیں ڈیفرنس نظر آتا ہے اس پر کچھ اظہار خیال کیجیے۔ دو باتیں جو میں نے پہلے بیان کی، میں اسے بنیاد بنا کے اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج اس ایشو پر بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا جب ہم کہتے ہیں نا، قرآن پاک میں رب نے کہہ دیا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ٹھیک ہے، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا كَذَلِكَ، یا تو وہ ہتھیار پھینک دیں، ہتھیار نہیں پھینکتے ان کو پکڑ کے باندھ کے قیدی بنا لو۔ ٹھیک، قیدی بنانے کے بعد اب آپ کے لیے صرف 2 آپشنز ہیں، 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ کہ آپ احسان کر کے انہیں آزاد کر دو، ٹھیک ہے، یا فدیہ لے کے۔ اور آپ بدر کا جو قیدی تھے ان کو بھی اگر ذرا دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 کو گرفتار کیا تھا ان میں سے کسی ایک کو بھی قیدی یا غلام بنا کے نہیں رکھا اس کو، بالکل ٹھیک، یا تو فدیہ لے لیا یا پھر پڑھانے کی اجرت پر رہا کر دیا۔ اب یہ تو 2 لفظ ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ غلامی کا خاتمہ قرآن میں نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اخلاقیات کی تعلیم دی تھی کہ ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھی طرح رکھو۔ اب یہاں پر ایک ڈسکشن ہوئی صحابہ کے دور میں، وہ یہ تھی کہ اگر آپ ان غلاموں کو آزاد کر دیں گے تو وہ غلام جو تھے، ایک تو جن کے زیر کفالت ہوتے تھے ان کے لیے ذریعہ معاش ہوتے تھے، اچھا، وہ کما کے انہی کو دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، دوسرا وہ جو غلام ہوتے تھے ان کی معاشرے میں ایک ایڈجسٹمنٹ تھی، اچھا، ان کو رہائش ملی ہوئی تھی، کھانا پینا مل جاتا تھا، علاج معالجہ ہو جاتا تھا، شادی بیاہ ہو جاتا تھا۔ اب سوچا گیا کہ اگر ان کو فوراً ہی رہا کر دیا جائے اور آزاد کر دیا جائے تو یہ اتنا بڑا طبقہ جو ہے غلاموں کا، اس کو سوسائٹی میں آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ بالکل ٹھیک، تو اس کے لیے پھر یہ حکم دیا گیا اسلام میں، فقہ کتابوں میں بھرا ہوا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے آزاد ہونا تو آزاد ہو جائے، مالک اس کو نہیں روکے گا۔ اچھا، اس کے لیے وہ اس کا ثمن مقرر کر ہو جاتا تھا کہ تم اتنے پیسوں کے عوض تم آزاد ہو، اسے کہتے ہیں کتابت کہتے ہیں۔ وہ بدلے کتابت اس کا طے ہو جاتا تھا کہ اتنا پیسہ تو دے دے گا تو آزاد ہو جائے گا، وہ کما کے دے دیتے تھے، آزاد ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جو نہیں آزاد ہونا چاہتے تھے وہ اپنے مالکان کی حسن سلوک اور حسن معاملہ سے اتنے متاثر تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم آزاد ہو جائیں گے تو ہم پریشان ہوں گے،
تو پھر ان لوگوں نے اپنی مرضی سے غلامی کے اس ماحول میں رہنا گوارا کر لیا، لیکن وہ جو غلامی تو بس برائے نام رہ گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان کو ویسے ہی رکھو جیسے تم رہتے ہو۔ تو یہ اس معاملے کو بالتدریج جو فقہا تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو بالتدریج اس کا ہم یہ خاتمہ کہہ کیا سکتے ہیں جائے، کہ غلامی محض ملازمت اور نوکری کی جانب شفٹ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہی کچھ سمجھا جاتا تھا کہ وہ خدمت کرتے تھے اور اس خدمت کی حفظ ان کو کھانا پینا رہائش اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم لنکن کے دور تک غلامی رہی باقی، ٹھیک ہے، خواہ حقیقتاً یا برائے نام۔ اسلام میں تو نہیں تھی، جی آپ افریقہ میں چلے جائیں وہاں پر کتنی بدترین غلامی تھی، بالکل ایسی، وہاں کوئی اسلامی سلطنت تو نہیں تھی اس وقت میں، وہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگ سرپرستی کرتے تھے اور حکمرانی کرتے تھے۔ باقاعدہ دنیا سے اگر قانونی طور پر اس کی عملی جدوجہد نتیجے پر پہنچی تو وہ اسی کے دور میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر عرب ممالک میں بھی 30 35 40 سال تک غلام موجود رہے۔ اچھا، پھر جو اقوام متحدہ ہے انہوں نے پھر اس اپنے چارٹر میں اس کو شامل کیا کہ اب دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص بھی غلام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ملازم ہوگا۔ لیکن آج غلام موجود ہیں جی لیکن ان کا ذرا شکل صورت تھوڑی سی بدل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے عید الاضحیٰ، دین حق میں کوئی بھی چیز کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ جی بخاری صاحب، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح علامہ صاحب نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ جو اللہ کی محبت ہے وہ ہر چیز پہ غالب ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس دنیا میں بہت ساری مٹیریل چیزیں ہوتی ہیں، جو یہاں پہ گاڑی ہے وہ ایک مٹیریل چیز ہے، یہاں پہ اولاد ہے، یہاں پہ بینک بیلنس ہے، یہاں پہ جو ہے وہ بڑا گھر ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، محبت ہو سکتی ہے، رکھی جا سکتی ہے، لیکن وہ محبت اتنی غالب نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے۔ ٹھیک، تو اسی طرح قرآن نے تذکرہ کیا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہارے خامند اور وہ تجارت جن کا مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، اگر تمہیں اللہ اور اس کی محبت سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر اور فیصلے کا انتظار کرو۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں ان سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن جو غالب محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا اولاد کی محبت میری محبت پہ غالب تو نہیں آ گئی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا، ٹرائل سے گزارا، تو پتہ چل گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت ہی غالب محبت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی چیز کو آزمایا جاتا ہے، ٹرائل سے گزارا جاتا ہے، تبھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل محبت کا جو ہے وہ تعلق کہاں ہے، اس کا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ہے یا دنیا کے ساتھ ہے۔ ورنہ اگر جو ہے آزمایا نہ جائے، ٹرائل سے نہ گزارا جائے، تو پتہ نہیں چل سکے گا کہ جو ہے نا محبت کون سی غالب ہے۔ تو جب ٹرائل سے گزارا جاتا ہے، جب آزمایا جاتا ہے، جب آمنا سامنا ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ تو جب ٹرائل سے گزار لیا گیا تو پتہ چل گیا کہ نہیں، اللہ کی محبت ہی غالب محبت ہے۔ تو وہی محبت غالب محبت ہونی چاہیے۔ قربانی کے پیچھے بھی ہمیں یہی فلسفہ نظر آتا ہے کہ وہ چیزیں، مثال کے طور پہ اب قربانی آنے والی ہے، ہم لوگ جو ہے اس پہ مال صرف کریں گے، پیسہ صرف کریں گے جو صاحب استطاعت ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا پیسہ، یہ مال اور وہ جانور جس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، تو وہ ہم نے اس کے گلے پہ اگر چھری پھیرنی ہے تو وہ اللہ کی محبت میں پھیرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں کہا تو ہم نے اس پہ چھری پھیر دینی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہیں سے میں چاہوں گا نام صاحب آپ بتائیے کہ عید الاضحیٰ کی کیا اہمیت ہے، ہم کیوں یہ عید مناتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ ایک قربانی سے موسوم ہے۔ اچھا، ٹھیک، اور وہ قربانی کس کی قربانی؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا اور اس خواب میں یہ تھا کہ جو چیز تمہیں بہت پیاری ہے اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ اچھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اچھا،
تو بڑی محبت تھی، جی۔ اکلوتی اولاد تھی، پھر دور تھی، آپ فلسطین رہتے تھے، اسماعیل مکہ میں رہتے تھے، تو آپ وہاں سے تیاری کر کے آئے کہ مجھے تو سب سے زیادہ پیاری چیز تو میرا بیٹا ہی ہے، تو اس کا مطلب اس کو میں ذبح کروں پھر. تو وہ ذبح کرنے کے لیے، میں مختصر کر رہا ہوں، ذبح کرنے کے لیے جب پہنچے وہاں پر گھر میں حضرت ہاجرہ کے پاس رہے، اگلے دن حضرت اسماعیل کو تیار کیا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا اور انگلی پکڑ کے گھر سے روانہ ہو گئے. ٹھیک ہے. بیوی نے بھی نہ پوچھا، آپ کی اہلیہ نے بھی نہ پوچھا کہاں جا رہے، باپ کے ساتھ جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد شیطان آ گیا اچھا. حضرت ہاجرہ کے پاس، نے کہا پتہ ہی ہے تیرا بیٹا اسماعیل، تیرا خامد ابراہیم اسے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا باپ بیٹا بڑے عرصے کے بعد ملیں کہیں گھومنے پھرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں وہ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عقل سے کام لو، کوئی باپ اپنی اکلوتی اولاد وہ بھی 100 سال کے بعد ملی ہو تو اس کو ذبح کر دے گا. شیطان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا ایک اسماعیل اکلوتا کہ ہزاروں بھی ہوں تو اللہ کے حکم پر قربان کر. اللہ اکبر. ٹھیک. جب ادھر سے ناکام ہوا تو حضرت اسماعیل کے پاس گیا، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ابا کے ساتھ گھومنے پھرنے، بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں فلسطین سے، کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں تو مجھے. انہوں نے کہا نہیں گھمانا پھرانا تو ایک بہانہ ہے، وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کوئی باپ اپنے اکلوتی اولاد کو اور پھر اس عمر میں ملی ہو اور اتنی لمبی دعائیں مانگ مانگ کے، جس کے بارے میں قرآن بھی کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ہم نے ابراہیم کو کبر میں، بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. ٹھیک. وَإِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے. تو شیطان کے ساتھ جب یہ مکالمہ ہو تو اس نے پھر شیطان نے یہاں بھی کہہ دیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ننھی سی جان اللہ کے حکم پہ، کیا اللہ مجھے اگر کروڑوں دفعہ بھی زندہ کرے تو میں اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرتا جاؤں. ٹھیک. پھر جب ادھر سے ناکام ہو تو ابراہیم کے پاس گیا، کہنے لگا کہ ابراہیم تیرے پاس کوئی جبرائیل آیا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو اس نے کہا خواب ہے نا، تو خواب پر اپنی اتنی قیمتی چیز کو کیوں قربان کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو پہلے نہیں بتایا تھا، پھر آپ نے پوچھا بیٹا میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میرا ابا جو آپ کو اللہ نے حکم دیا اس کو کر گزریے. پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پکڑا اور لٹا دیا. اچھا. اور اونھے منہ لٹایا، ہاتھ پاؤں باندھ کے لٹایا. تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، بیٹے کے آنکھوں پر پٹی باندھی کہ کہیں اس قربانی میں شفقت پدری جو ہے وہ حائل نہ ہو جائے. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل نے کہا ابا آپ ذرا رک جائیں. کیوں بیٹا؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ کھولیے، میرے آنکھ سے پٹی اتاریے، آپ اپنی آنکھ کی پٹی اتاریے، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، اس طرح قربانی اللہ کو دیں. اس طرح تو دنیا سمجھے گی کہ اسماعیل ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے اس کو ذبح کیا. کیا جذبہ ہے. اب دیکھیے نا، یہ ہے کہ اولاد سے محبت میرے آقا نے فرمایا ایمان کا حصہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو بیٹھے تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے تو اتنے بچے میں نے آج تک ان کو نہیں چوما. فرمایا کہ اگر تو بچوں سے پیار نہیں کرتا تو یہ دل کی سختی ہے. اب اس موقع پر ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور چھری چل رہی ہے، ابراہیم اسماعیل کو دیکھ رہے ہیں، اسماعیل ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب چھری چلی، گلا کٹا، ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا تو آواز آئی ونادیناہ یا ابراہیم. اچھا. کصدقت الرؤیا، اللہ نے ندا دی، فرمایا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اللہ. جب دیکھا تو اسماعیل تو ہنس رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو دیکھا جنت سے دمبا وہ ذبح ہو گیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قربانی دمبے کی کرائی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے دمبے کو کوئی ذبیح اللہ نہیں کہے گا. ٹھیک. ذبیح اللہ تیرے بیٹے اسماعیل کو کہیں گے. تو یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ سیدنا اسماعیل کی قربانی کی یاد دلاتی ہے اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے کہ اللہ کی اطاعت پر ہر چیز کو پست رکھو، اطاعت صرف خدا کی کرو. بالکل ٹھیک. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید اور علم کی خوشبو سے مزین اور آراستہ
یہ سیگمنٹ علم اور کتاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح علامہ صاحب سے جانیں گے کہ آج ہم کس کتاب پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کتاب ہے دا سائنس آف گیٹنگ رچ، اچھا، کہ مالدار بننے کے لیے کیا سائنس ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو واٹلس نے کتاب لکھی ہے، اس پر آنے سے پہلے میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم کتاب پر آ جاتے ہیں، تاکہ ہمارے سننے والے جس کنفیوژن میں اب آئے ہوں گے اس کو پہلے میں ختم کر لوں۔ مثلا مالدار ہونا، اس کی میں کوئی حرج نہیں، اس کی تمنا کرنا، صرف تمنا نہ کی جائے بلکہ کچھ عمل بھی محنت کوشش بھی کی جائے، کچھ محنت بھی کی جائے۔ اس لیے اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ٹھیک، اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں نعمتیں عطا فرما۔ یہ مالدار ہونے کی بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا طیبا۔ اچھا، اللہ مجھے علم دے، نفع بنے، عمل صالح دے، اور رزق مجھے وسیع دے اور پاک دے۔ ٹھیک، اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیوں غنی تھے؟ اس لیے غنی تھے نا کہ مال بہت زیادہ تھا، اور تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ دیے، 70 گھوڑے دیے، 1000 دینار دیا ساز و سامان کے لیے۔ تو یہ وہی دیتا ہے نا جو مالدار ہوتا ہے۔ جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آقا سے عرض کرنے کے حضور دعا فرمائے میرا مال کم ہو جائے۔ اچھا، میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ کہ رسول اللہ پہلے 5 نمازیں پڑھتا تھا، پھر 1 چھوٹ گئی، پھر 2 چھوٹ گئیں، پھر 3 چھوٹ گئیں، پھر 5 کی 5 میں وہیں پڑھتا ہوں جہاں میرا کاروبار ہے، اور جمعے کو آتا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اس لیے کہتا ہوں کچھ مال کم ہوگا، تم تھوڑا سا مصروفیت کم ہوگی تو پہلے کی طرح آیا کروں گا۔ تو میرا آقا مسکرائے فرمایا مال کی کمی کی دعا نہ کرا، اللہ اکبر، دعا کرا کہ اللہ تیرا رزق بڑھائے اور تو رب کے بندوں کو کھلائے سبحان اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ٹھیک، اب اس کتاب کی طرف آ جائیں۔ یہ ہمیں فارمولے بتاتا ہے کہ مالدار کیسے بنا جاتا ہے، اور میں حیران ہوں کہ جو اس نے اپنی عقل سے سوچا، اپنی فکر سے سوچا، وہ عقل اور فکر وہیں جا کے مکمل ہوتا ہے جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، مثلا وہ کہتا ہے کہ آپ کریشن کی طرف آئیے، تخلیق کی طرف آئیے، مقابلے بازی کی طرف نہ آئیے، شکر گزاری کی طرف رہیے۔ ٹھیک، یہ وہ پوائنٹ دیتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر اس نے فوکس کیا ہے، وضاحت کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو پھر خالق بنو۔ ٹھیک، اچھا، اب عام سننے والا یہ سوچے گا کہ خالق تو اللہ ہے، تو میں اور آپ کیسے خالق بن سکتے ہیں؟ اب آئیے پھر قرآن کی طرف۔ قرآن پاک میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، احسن الخالقین، خالقین میں سے بہترین خالق اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے، جو برکت دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ آیت کس وقت آئی؟ اس آیت کو آپ دیکھ لیں۔ مثلا قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور پھر انسان کی نسل کو ہم نے پھر نطفے سے چلایا، ٹھیک ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اچھا، اب اس میں فرمایا پھر ہم نے نطفے سے پیدا کیا، نطفے کو پھر ہم نے علق بنایا، علق سے ہم نے مضغہ بنایا، مضغہ پر پھر ہم نے ہڈی، پھر ہڈی جب مضغہ مل گیا پھر اس کے اوپر گوشت ہم نے چڑھایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ ساری چیزیں کائنات میں پہلے سے موجود تھیں، ہم نے ایک آسان طریقے سے اس کو ترتیب دے کر اسے ہم نے متشکل کر دیا۔ ٹھیک ہے، چیزیں تو وہی کچھ ہیں جو کائنات میں موجود ہیں، لیکن ایک میتھڈ، ایک ٹیکنیک نئی اللہ فرماتا ہے میں نے اختیار کی، اور اس نئی ٹیکنیک سے میں نے ایک نئی مخلوق کو پیدا فرما دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب یہ دیکھیں، اب آپ آ جائیے کہ پہلی وحی میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، خلق جو خالق ہے، جو تخلیق کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، پھر فرمایا خلق الانسان من علق، ٹھیک، تخلیق کیا اس نے انسان کو علق سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پہلی 2 آیتوں میں رب نے 2 دفعہ اپنی ایک صفت کا نام ذکر کیا اور وہ تخلیق ہے، اور پھر اس کے بعد تخلیق کے ساتھ جس علم کا ذکر کیا وہ علم
سائنس آف ایمبرولوجی ہے وہ، اس کا ذکر کیا. اچھا اب آپ دیکھیے وہ یہ کہتا ہے اسی کتاب میں، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں آگے آنا چاہتے ہیں اور بحیثیت فرد کے، بحیثیت قوم کے، اگر آپ پروقار مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مالدار بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تخلیق کی طرف آنا ہوگا. پھر وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہی قومیں آگے آتی ہیں جو علوم کو تخلیق کرتی ہیں. اچھا ہم تو یہ ہے نا کہ ایک علم جو ہے اسی کو پڑھا رہے ہیں اور اچھا چلو علم وہی ہو، کتابیں نہیں لے آؤ. اچھا نہ ہم نئی تحقیق لے آؤ نا، مثلا کیمسٹری پر نئی کتابیں لے آؤ. وہ یہ کہتا ہے کہ مالدار بننے کے لیے آپ کو خالق بننا ہوگا، یعنی تخلیقی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا ہوگی سائنس سے، اور پھر جب آپ سائنس کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کائنات کو بدلیں گے وہ اس صورت میں جب آپ علوم کو تخلیق کریں گے. آج اس دور میں دیکھ لیجئے، آج اس دور میں گزشتہ 10 سال میں جتنے علوم ہیں ہمارے پاس وہ انسانوں نے خود تخلیق کی ہیں. جتنے علوم ہیں، یہ جو آئی ٹی ہے، جو سائنس کے علوم ہیں، یہ جتنے ہیں، یہ علوم آج سے 20 سال پہلے، 100 سال پہلے یہ علوم نہیں تھے. ان علوم کو انسان نے تخلیقی صلاحیت کی بنیاد پر تخلیق کیا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ کتاب دولت مند بننے کے مزید کیا طریقہ کار بتاتی ہے؟ اس میں رائٹر نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں جس طرح فزکس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، پانی جو ہے وہ ڈبوتا ہے، تو اسی طرح مصنف نے یہ بات کہی ہے کہ رچ بننے کے نا کچھ متعین اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، اگر آپ ان کو فالو کر لیں گے تو آپ رچ بن جائیں گے. تو یہاں تک تو مطلب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسرا اس میں رائٹر نے یہ بات کہی کہ ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے وہ پرفیکشن کے ساتھ کرنا چاہیے، ایکسیلنس کے لیول پہ جا کے کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام تو جو ہے وہ اس بات پہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ جو ہے جو بھی کام ہو وہ احسان کے درجے پہ ہونا چاہیے، بہتر سے بہترین ہونا چاہیے. جی، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا، ایکسیلنس کے لیول پہ جا کے کام کرنا وہ ضروری قرار دے دیا ہے. ایون کہ جو قربانی کی بات ہے اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم جو ہے وہ ذبح کرو تو اس میں بھی احسان کرو، کہ اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ جانور کو جو ہے تکلیف نہ پہنچے. تو ہر کام میں ایکسیلنس کو، پرفیکشن کو اسلام نے ضروری قرار دیا. تو اس کے بعد یہاں تک تو بات کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایسا ہونا چاہیے، پرفیکشن کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے. لیکن جو رائٹر نے اس میں جو بات کہی ہے وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ رچ ہیں تو آپ سکسیسفل ہیں، اگر آپ رچ ہیں تو آپ کو یہ زندگی انجوائے کرنے کا حق ہے، اگر آپ رچ نہیں ہیں تو آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے، آپ بالکل بھی ایک ناکام فرد ہیں اس دنیا میں. تو اگر ہم ایک اور پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو رچ ہونا مطلوب و مقصود مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام دولت کو کمانے سے منع نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کی زندگی میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو ملینئر تھے اور بہت سا پیسہ تھا ان کے پاس، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس پیسے سے متعلق ہمارا رویہ کیا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہے. اب جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو جو مقام ملا ہے وہ ان کے پیسے کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ ان کو جو مقام ملا ہے وہ ان کا اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور ایک صحابی کا جو ایک خاص مقام ہے اس کی وجہ سے ملا ہے. اگر ہم اپنے پاس میں دیکھتے ہیں، ہمارے جو بڑے فقہا ہیں، فقہ اربعہ ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم وغیرہ باقی لوگ ہیں، کیا آج ہم ان کو اس لیے جانتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سا مال تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کی خدمات ہیں، ان کی جو ہے وہ اسلام کے لیے کاوشیں ہیں. تو رچ ہونا، امیر ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس مال کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا جو ہے ایٹیٹیوڈ کیا ہے. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ وقت قلیل ہے، کچھ کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس کچھ اس کتاب کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجیے. اخلاقیات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور ہر وہ چیز اچھی ہوتی ہے جس کا مقصد اچھا ہو. جی. اگر آپ قرآن کی طرف آ جائیں، حدیث پاک کی طرف آ جائیں تو روزہ، حج، نماز، یہ جو عبادات ہیں جو سراپا رب کے قربت کا ذریعہ ہے، یہ بھی اچھی نہیں رہتی اگر اس کا مقصد اچھا نہ ہو. نماز پڑھنے کا مقصد ریاکاری ہے تو وہ اچھا نہیں. جی. مصنف نے جو واٹس ہیں اس نے بہت اچھی باتیں کی ہے. اس نے کہا کہ یہ صدقہ خیرات کو رواج اور فروغ دینے کی بجائے نا، جو آپ کے پاس پیسہ ہے نا، اس کو خرچ کرو کہ لوگ جو ہیں وہ علم سے تحقیق اور تسخیر اور اس طرف آئیں. اچھا.
وہ کہتے ہیں آپ اپنے صدقہ اور خیرات کو مت بانٹو، آپ اپنے صدقہ خیرات سے وہ انسان پیدا کرو کہ جو معاشرے میں لوگوں کو اپنے قدم پر کھڑا کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں. یعنی صدقہ خیرات جو ہے وہ اس کا قائل ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ کیونکہ کرسچن اگر ہوتا تو کرسچن بھی صدقہ خیرات کے قائل ہے، مسلمان ہیں وہ تو وہ بھی ہیں. کسی بھی مذہب کو دیکھ لیں، خواہ وہ مشرق کے مذاہب ہوں یا مغرب کے مذاہب ہوں، ہر مذہب میں چیریٹی کا تو ایک تصور ہے، بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے. یعنی وہ اس بات پر توجہ، اس کی کتاب کا پورا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دولت اکٹھی کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نااہل کیوں ہیں، آپ کے اندر اللہ نے کس چیز کی کمی چھوڑی ہے، آپ کیوں نہیں کما سکتے، آپ کیوں نہیں بڑے آدمی بن سکتے، آپ کیوں نہیں معاشرے میں ایک ممتاز مقام حاصل کر سکتے. اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تخلیق کی طرف آنا ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے، ایک چھوٹا سا موبائل ہے، انسانی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے. اب آپ دیکھیے وہ شمالی کوریا میں ایک یہ سامسنگ، اس کی ایک سال کے جو ریونیو ہے وہ $200 ارب کے برابر ہے. اچھا. اب یہ انہوں نے تخلیق کی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز تخلیق کرو جس سے انسانوں کی ضرورت پوری ہو. بالکل ٹھیک. اور وہ انسانوں کی ضرورت اور اس تخلیق کو اگر کمپیریزن کرایا جائے تو وہ تخلیق شدہ چیز جو ہے وہ سستی لگے اور انسانوں کی ضرورتیں اس سے بہت اوپر لگیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے دونوں مہمانوں کی تشریف آوری پر آپ کا مشکور ہوں. اگلے ہفتے حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئے موضوع، نئی ڈسکشن، اسی سیگمنٹ اور نئی کتاب کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.